جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ محترم حضرات علماء کرام، ابھی ہم نے دو عناوین سنے، ایک نوجوانوں میں اور خاص کر جدید تعلیم یافتہ طبقے میں دینی شعور کی بیداری، اور دوسرا ابھی جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ اس طبقے میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کا ازالہ اور فکریں۔ ان عناوین میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ضروری باتیں آ چکی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں عناوین میں ایک مشترکہ بات یہی ہے کہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہو یا نوجوان ہو، ان میں دینی تعلیم کا فقدان ہے۔ اس سلسلے میں حضرت والا نے چند دنوں پہلے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، اس کو میں آپ کے سامنے گوشگزار کرنا چاہوں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ میں عصری تعلیم کی شمولیت کی سفارش تو ہر کوئی کرتا ہے، اور اتنا کرتا ہے کہ خود اپنے بھی اس سے بہت متاثر ہوئے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس جدید تعلیم یافتہ طبقے میں ہم لوگ بھی زور شور سے یہ بات چلائیں کہ اس طبقے کو دینی تعلیم کی کتنی ضرورت ہے، اور فرمایا کہ میں معمولی قسم کی آواز لگانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں ایک طرح کی زبردست تحریک چلانے کی دعوت دے رہا ہوں، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ دینی تعلیم کی بھی کتنی ضرورت ہے، اور اس کے فقدان کی وجہ سے آج احکام اسلام پر اور خود اسلام پر طرح طرح کے شکوک و شبہات کیے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دینی تعلیم کے فروغ اور اس کی پختگی ہی سے ان سب چیزوں کے ان تمام شکوک اور شبہات کا ازالہ کیا جا سکتا ہے، اور تمام مسلمانوں کو اور خاص طور پر جدید تعلیم یافتہ طبقے کو اسلام اور تعلیمات اسلام پر مطمئن کیا جا سکتا ہے۔ صبح سے جو مقالات ہمارے سامنے پیش کیے جا رہے تھے، اسلام کے مختلف شعبوں پر آپ حضرات کے سامنے وہ مقالے پیش کیے گئے، دینی اور دعوتی ذمہ داریوں کے عنوان پر، علم و تحقیق کے عنوان پر، اور اسی طرح تعلیمی اور تحریکی عنوان پر۔ تو دین کے چونکہ مختلف شعبے ہیں، تو ہماری یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان سارے شعبوں میں اپنی اپنی قابلیت اور صلاحیت اور دلچسپی و ذوق کے مطابق کام کریں، کیونکہ یہ سارے شعبے دین ہی کے ہیں۔ ہم طبقہ علماء اکثر شعبوں میں اپنی خدمات انجام دیتے ہیں اور دے رہے ہیں، مگر جہاں تک ملی و سیاسی سرگرمیوں کا معاملہ ہے، اس میں دلچسپی کے باوجود خدمات انجام دینے میں افراط و تفریط کا معاملہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس میدان میں کیا کام کرنا چاہیے، کس انداز سے کام کرنا چاہیے، اور اس کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں، یہ بڑی اہم اور نازک چیزیں ہیں۔ اس تفصیلی مقالے پر روشنی ڈالنے کے لیے ہم سب کے محبوب و موقر جامعہ کے استاد تفسیر و حدیث، استاذ الاساتذہ حضرت مولانا صغیر احمد شریف صاحب ندوی مقاسمی دامت برکاتہم سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمیں اپنی قیمتی تحریر سے مستفید فرمائیں۔ حضرت والا ہم سب ابنا کے آبا میں سے ہیں۔ سیمینار میں موجود اکثریت نے آپ کے سامنے زانو تلمس تہ کر کے خوب علمی و فکری استفادہ کیا ہے۔ آپ ہمیشہ اکابرین کے منظور نظر رہے ہیں، جامعہ کی ہر طرح کی ترقی میں آپ ہمہ وقت کوشاں رہتے ہیں، اور حضرت والا بانی جامعہ کے بھی معتمد آلے ہیں۔ حضرت والا سے استفادہ کرنا بھی ہمارے لیے ایک خوش قسمتی کی بات ہے۔ میں ہمیں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا اپنے عنوان پر تفصیل سے روشنی ڈالیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت بانی و محتمم جامعہ اور صدر مجلس حضرت مولانا مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم وعمت فیوضہم، اور اس جامعہ کے موقر اساتذہ اور ہم سب کے یہاں پر تشریف فرما دوست اور احباب، آج ابنائے جامعہ آبائے جامعہ کے ساتھ جمع ہوئے ہیں۔ ایک طرف ابنائے جامعہ ہیں اور دوسری طرف آبائے جامعہ ہیں، اور گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ خاندان یہاں پر آج جمع ہوا ہے،
اور خاندان کے افراد یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ یہ خاندان ایک چھوٹا سا خاندان ہے جو بہت بڑے خاندان کے لیے، اس کی سوچ و فکر کے لیے اور اس بڑے خاندان کی صلاح و فلاح کے لیے غور و فکر کرنے کے واسطے یہ چھوٹا سا خاندان یہاں پر جمع ہوا ہے۔ چھوٹا خاندان یہ حضرات علماء کا خاندان ہے، ابنا اور آبا کا خاندان ہے، اور بڑا خاندان امت مسلمہ ہے۔ امت مسلمہ کی صلاح و فلاح کے عنوان پر غور و فکر کرنے کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور امت مسلمہ سے اس سے بھی بڑا جو خاندان ہے وہ پوری انسانیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے، تمام جہانوں کے پالنہار ہیں اور تمام جہانوں کے پیدا کرنے والے ہیں، اور اسلام نے ہم سب کو جو سوچ دی ہے وہ یہ دی ہے کہ ہم پوری امت مسلمہ کے بارے میں سوچیں اور اس سے بڑھ کر پوری انسانیت کے بارے میں سوچیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جو مسلمانوں کے امور پر غور و فکر نہیں کرتا اور ان کی فکر نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی احساس کے تحت میں ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم کے بانی مبانی اور اس کے روح رواں اور ہم سب کے محبوب حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے حکم و ایما پر ابنائے جامعہ کے پروگرام کا یہ جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے بے انتہا مفید اور بہت ہی اہم ہے، اور اس سے ابنائے جامعہ کی صلاحیتیں کھل کر کے بھی آتی ہیں اور ان کو کام کرنے کے مواقع بھی ملتے ہیں، غور و فکر کرنے کے ان کو راستے بھی ملتے ہیں۔ میں صبح سے بیٹھ کر کے ہمارے حضرات علماء کے جو مقالات یہاں پر انہوں نے پیش کیے ان کو بغور سماعت کر رہا تھا، ایک طالب علم کی حیثیت سے اور ایک مستفید کی حیثیت سے مجھے ان تمام مقالات سے بڑا فائدہ ہوا، اور مجھے الحمدللہ کچھ جذبہ میرے اندر پیدا ہوا، کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ جو مقالات پیش کیے گئے، اب تک 4 مقالات پیش کیے گئے، اس سلسلے میں کچھ باتیں سنتے سنتے مقالات جو ہے ذہن میں باتیں آئیں کہ ہمارے جو حضرات ہیں جو تشریف لائے ہوئے ہیں، ہمارے دوست، ان کے سامنے کچھ کتابوں کا ذکر بھی کر دیا جائے تاکہ ان موضوعات پر وہ کچھ کتابوں کا مطالعہ کریں۔ صرف یہ نہ ہو کہ ہم اس مجلس میں آئیں اور بات سن کر کے چلے جائیں، بلکہ کچھ یہاں پر کرنے کا عزم کریں۔ یہ ہماری مجلس کا اور ہمارے پروگرام کا خلاصہ ہے۔ اگر یہ نہ ہو بلکہ صرف جو ہے سننا ہو تو پھر ہماری یہ مجلس جو ہے ہمارے لیے مفید نہیں ہوگی۔ جو پہلا عنوان پیش کیا گیا تھا کہ دعوت اور تبلیغ کے سلسلے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، علماء کی ذمہ داریاں، اس پر تو سیر حاصل گفتگو کی گئی۔ جو حضرات اس سلسلے میں کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس سلسلے میں کوئی کتاب مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو 2-3 کتابیں میرے ذہن میں آئیں۔ یہ تو حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کہ دعوت و تبلیغ کا معجزانہ اسلوب، بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اسی طرح حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت مجدد الملت رحمۃ اللہ علیہ کے افاضات ہیں اور افادات ہیں جو مفتی زید صاحب نے جو جمع کیا ہوا ہے جو دعوت سے متعلق ہیں۔ اسی طرح یہ کتاب میری نظر سے گزری، میں باندھا گیا ہوا تھا، وہاں حضرت قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جو دعوت ہی کے سلسلے میں جو ہے لکھی گئی ہے۔ یہ 3 کتابیں میری نظر سے گزری، سوچا کہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ جو حضرات اس سلسلے میں کام کرنا چاہتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں، وہ ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو دعوت و تبلیغ کے معجزانہ اسلوب کے عنوان سے ہے، اور اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو دعوت و تبلیغ ہی کے ہے، حضرت کی وہ مستقل تصنیف نہیں ہے، مفتی زید احمد صاحب دامت برکاتہم نے اس کو جو ہے جمع کیا ہے، حضرت کے افادات ہیں۔ اور تیسری جو ہے وہ بھی حضرت کے ملفوظات ہیں، حضرت قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اس کو بھی جو ہے مفتی زید صاحب نے جمع کیا ہوا ہے۔ ان 3 کتابوں کا مطالعہ جو ہے ہم سب کے لیے بڑا مفید ہوگا۔ دوسرا عنوان تھا کہ حضرات علماء کی علمی اور تحقیقی ذمہ داریاں۔ اس سلسلے میں 2-3 کتابیں میرے ذہن میں آئی۔
یہ کتاب جو ہے ذہن میں آئی، مولانا ابن الحسن عباسی صاحب کی ایک کتاب ہے، کتابوں کی درسگاہ میں، مشہور کتاب ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ جو ہے بہت اچھا ہوگا، مفید ہوگا۔ اور اسی طرح ایک مضمون جو ہے، بلکہ مضمون گزرا اور کتابچے کی شکل میں بھی ہے، حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم کی کتاب ہے کہ علم و تحقیق کیسے کی جائے، مطالعہ کیسے کیا جائے، اس عنوان پر ان کا ایک بہترین مقالہ ہے، بلکہ ایک کتابچہ ہے، اس کتاب کا بھی آپ مطالعہ کریں۔ اسی طرح تیسری کتاب جو میری نظر سے گزری ہے وہ پروفیسر محسن عثمانی صاحب کی کتاب ہے، جو حیدرآباد کے اندر رہتے ہیں، پہلے جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، لیکن وہاں سے تقاعد کے بعد اور وہاں سے وہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد حیدرآباد کے اندر رہتے ہیں۔ پہلے وہاں پر ایم فل جو یونیورسٹی تھے وہاں پر وہ اس کے اندر وہ پڑھاتے تھے اور لیکچر دیتے تھے، اب وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، اب وہ تصنیفات اور تالیف کا کام پہلے بھی کرتے تھے اور اب بھی کرتے تھے۔ ان کی بھی ایک کتاب ہے جو بہت ساری کتابوں کی تحقیقات پر مشتمل ہے، اس کتاب کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ دو موضوعات سے متعلق کتابیں ہوئی۔ اس کے بعد جو دو موضوعات ناشتے کے بعد پیش کیے گئے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے اس کے اندر اس کا دین سے تعلق اور دین سے ربط، ایک اس عنوان پر جو ہے ایک مقالہ پیش کیا گیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جدید تعلیم یافتہ طبقے کے اندر ہی جو اسلام کے تئیں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، اس کے بارے میں ہمارے جامعہ کے استاد مولانا نور اللہ صاحب نے بہت ہی مفید مقالہ یہاں پر پیش فرمایا۔ تو یہ دو جو کتابیں ہیں، ان کتابوں سے متعلق بھی کچھ کتابیں میرے ذہن میں آئی کہ ان کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ یہ ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، وہ افادات ہیں انتباہات مفیدہ۔ اس موضوع پر بڑی اچھی کتاب ہے، جو شکوک و شبہات جو ہے پیدا کیے جاتے ہیں ان کا جواب دینے کے لیے اس سلسلے میں بڑی اچھی کتاب ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے احکام اسلام عقل کی نظر میں، اس کتاب کا بھی جو مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مزید گہرائی کے ساتھ آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، جو اسلام کے اسرار اور حکم پر مشتمل کتاب ہے، بڑی لاجواب کتاب ہے۔ اور حضرت مولانا مفتی سید احمد سالم پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو ہم سب کے محبوب استاد ہیں، اللہ تبارک و تعالی حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور اپنی بے شمار رحمتیں ان کے اوپر نازل فرمائے۔ انہوں نے جو ہے حجت اللہ البالغہ کی شرح کی ہے، اس کتاب کا بھی آپ مطالعہ فرمائیں۔ اور حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے اندر مختلف جگہوں پر جو ہے حجت اللہ البالغہ کے افادات ہم کو ملتے ہیں۔ اور حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے اندر ارکان اربعہ ہے اور دوسری کتابیں ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر خاص طور سے معارف الحدیث کے اندر جو ہے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی افادات اس کے اندر نقل کیے گئے ہیں تشریحات حدیث کے تحت میں، ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش، اس کتاب کا بھی مطالعہ بڑا مفید ہوگا۔ اس کے علاوہ اسلام اور مستشرقین کے عنوان پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، عربی میں تو بہت سارا اس کا ذخیرہ موجود ہے، اردو کے اندر دارالمصنفین کی طرف سے بہت عظیم پروگرام کیے گئے، سیمینار کیے گئے، جو عالمی پروگرام تھے، جس کے اندر جو ہے ہمارے بر صغیر کے ساتھ جسے عالم اسلام کے جو ہے بہت بڑے علماء اور اکابر اور محققین بھی اس کے اندر جو ہے تشریف لائے تھے، اور وہ سارے مقالات اسلام اور مستشرقین کے عنوان پر 5-6 جلدوں کے اندر مرتب کیے گئے ہیں۔ اس کے مرتب ہیں ڈاکٹر سید صباح الدین صاحب، عبد الرحمن صباح الدین صاحب۔ ان کتابوں کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے ان کتابوں کا میں حوالہ دے دوں تاکہ جو حضرات جس موضوع سے متعلق وہ مطالعہ کرنا چاہیں ان کے لیے کچھ رہنمائی ہو جائے۔ باقی اور جو اس کے سلسلے میں جو کتابیں ہیں، اس سلسلے میں ہمارے حضرت دامت برکاتہم ہمیں اور زیادہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ اب جو موضوع میرے حوالے کیا گیا ہے، مجھے دیا گیا ہے، یہ موضوع ایسا ہے کہ عام طور سے ہمارے سیمینار کا اس کو حصہ نہیں بنایا جاتا اور اس کو موضوع نہیں بنایا جاتا۔ یوں کہہ لیجئے کہ ایک بڑا سنگلاخ مجھے موضوع دے دیا گیا ہے، ایک جنگل میں مجھے ڈال دیا گیا ہے، خاردار جنگل کے اندر، کہ اس کے اندر تم جو ہے
چل کر کے بسلامت آ جاؤ۔ اب دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے چیتے، بچھو اور سانپ، بھیڑیے، درندے، ان سب سے بچا کر کے صحیح سلامت ان سے نکل کر آنے کی اللہ تعالیٰ مجھے، ساحل بکنار ہونے کی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ یہ موضوع کیا ہے؟ سیاست۔ بڑا درندگی اس کے اندر پائی جاتی ہے اور بڑی اس کے اندر برائیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ موضوع جو ہے دیا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ موضوع جو ہے دین سے خارج نہیں ہے۔ جب آپ جو ہے مقالہ سنیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ کتنا اہم اور ضروری موضوع ہے۔ میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں شکر بجا لاتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد میں حضرت والا کا اور ہمارے اساتذہ کا اور ابناء جامعہ کا میں شکر گزار ہوں کہ مجھ ناچیز کے لیے جو ہے اس عنوان کو منتخب کیا گیا۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس موضوع پر جو ہے مفید باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ اس موضوع پر جو میں کتابیں ہیں وہ آپ کے سامنے آخر میں پیش کروں گا کہ کون کون سی کتابیں ہیں جن کتابوں کا ہم مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ان کی جو ہے میں نے وہ کتابیں میرے پاس جو ہے میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں وہ کتابیں، ان کتابوں کا بھی آپ کے سامنے میں حوالہ دوں گا۔ اس موضوع پر کچھ لکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے میں نے دیکھا تو بہت ساری کتابیں اس سلسلے میں ملی۔ آخر میں ان کتابوں کا میں حوالہ دوں گا اور ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ سیاست کسے کہتے ہیں، اس کی لغوی تعریف کیا ہے، اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، یہ پیش کرنے سے پہلے اسلامی سیاست کے خد و خال سیرت نبویہ کی روشنی میں اس عنوان پر ایک مختصر سے آپ کے سامنے پہلے ایک مضمون پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد سیاست لغوی اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے کسے کہتے ہیں، اور سیاست کے سلسلے میں علماء کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس عنوان پر آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ مسلمان یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل مقام و مرتبہ آپ کا خاتم الانبیاء اور پیغمبر عالم ہونا ہے۔ سیاست و حکومت اس مرتبہ بلند کا ایک شعبہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نبی ہی نہیں تھے بلکہ آپ خاتم الانبیاء اور امام الرسول تھے۔ صرف اہل عرب کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے مبعوث ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہبانیت کے داعی بن کر کے نہیں آئے بلکہ ایسا دین لائے جو روح و جسم دونوں پر حاوی ہے اور دنیا اور آخرت دونوں کی حسنات کا ضامن ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تعلیمات و ہدایات اور نظام اسلام کے ثمرات ہیں کہ اس میں عبادت کے ساتھ سیاست اور درویشی کے ساتھ حکمرانی کا جوڑ اتفاقی نہیں بلکہ یہ اسلام کی عین فطرت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا مدبر و سیاستدان اور حکمراں اور کون ہو سکتا ہے، مگر ریاست و حکومت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل کمال نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات و فضائل کا ایک ادنا شعبہ ہے۔ عرب قوم جو وحدت و مرکزیت سے ناآشنا، جنگجو اور باہم نبرد آزما قوم تھی، اتحاد و تنظیم اور حکم و اطاعت ان کے اندر بالکل مفقود تھی۔ بدویانہ حالت اور لاقانونیت پسندی ان کا مزاج بن گیا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کی قلیل ترین مدت میں خالص اسلامی طرز سیاست کی بنیاد پر پوری قوم کو نہ صرف یہ کہ بنیاد مرصوص مضبوط عمارت بنا دیا بلکہ صدیوں سے پرورش پانے والے اسباب نزاع و اختلاف بھی ختم کر دیے۔ ظاہری وحدت کے ساتھ باطنی عقائد و نظریات میں ہم آہنگی کے ذریعے پوری انسانیت کے لیے اتحاد و تنظیم کا ایک بہترین نمونہ اور پیغام دیا۔ شکر بانی کے مقام سے واقعات کی دنیا میں جہاں بانی کے مقام تک پہنچا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تربیت یافتہ جماعت نے بلا استثناء دنیا کی ساری قوموں کو سیاست اور جہاں بانی کا درس دیا۔ اسلامی سیاست کی ترویج اور انسانیت کی وحدت کی تشکیل میں نبوی سیاسی طریقہ کار یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو مروجہ عالمی طرز سیاست کی طرح قومی، نسلی، لسانی اور جغرافیائی تعصبات سے فائدہ اٹھایا،
نہ قومی حوصلوں کی انگیخت سے کوئی کام لیا، اور نہ دنیاوی مفادات کا کوئی لالچ دیا، اور نہ کسی بڑے واقعی یا فرضی دشمن کے حوالے سے لوگوں کو ڈرایا۔ آج دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، چھوٹے بڑے، جتنے بھی مدبر اور سیاستدان ہیں، سب اپنے مقاصد کے حصول اور سیاسی منصوبوں کی تکمیل میں انہی محرکات سے کام لے رہے ہیں، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں سے کوئی فائدہ حاصل کرنے کے بجائے انہیں ایک فتنہ قرار دیا، اپنے عمل سے اس کی کامیاب بھی کمی فرمائی، اور اس کے مقابلے میں امت کے اندر صرف خدا کی بندگی، اطاعت، عالمگیر انسانی اخوت، ہماگیر عدل و انصاف، اعلاء کلمت اللہ اور خوف آخرت کے محرکات کو جگایا۔ ان پاکیزہ اور اعلیٰ محرکات اور مساعی جمیلہ سے ایک بہترین امت ظہور میں آئی، جسے قرآن میں خیر امت قرار دیا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نئے اور سادہ طرز کی سیاسی زندگی کا نمونہ دنیا کے سامنے رکھا، جس میں دنیاوی کر و فر کے بجائے خلافت الہیہ کا جلال اور ظاہری ٹھاٹ باٹ کی جگہ محبت اور مودت کا جمال تھا۔ مگر اس سادگی اور فقر و درویشی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دبدبے اور شوکت کا یہ عالم تھا کہ روم و شام کے بادشاہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور سے لرزاں طاری ہو جاتا تھا۔ مروجہ سیاست میں جب سیاستدان، حکمران اور قائدین قوم میدان سیاست میں قدم رکھتے ہیں تو شان و طمطراق کو بھی سیاست کے لوازمات میں شمار کیا جاتا ہے۔ چلتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو جلوس میں لے کر کے چلتے ہیں، جلوسوں اور استقبالیوں کا اہتمام کرتے ہیں، نعرے بلند کراتے ہیں، سپاس نامے لکھواتے ہیں، اپنی شان میں قصیدے کہلواتے ہیں۔ جب ترقی اور کامیابی حاصل ہوتی ہے تو قصر و ایوان آراستہ کراتے ہیں، سلامیاں دلواتے ہیں، بری و بحری اور ہوائی سواریوں اور پروٹوکول کا خاص اہتمام کراتے ہیں۔ مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاست اس لحاظ سے سب سے جدا، نرالی اور آسان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ میں چلتے تو کوشش رہتی کہ سب سے پیچھے چلیں، مجلس میں اس طرح گھل مل کر کے بیٹھتے کہ امتیاز مشکل ہوتا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تو دو زانوں ہو کر کے بیٹھتے اور فرماتے کہ میں اپنے رب کا غلام ہوں اور یہ غلام کی طرح کھاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ تو کوئی خاص سواری تھی، نہ کوئی قصر و ایوان، نہ کوئی خاص باڈی گارڈ، نہ کوئی کر و فر والا پروٹوکول کا اہتمام۔ دن کو جو لباس ہوتا رات کو اسی میں استراحت فرماتے، صبح کو اسی لباس میں ملکی وفود اور دنیا بھر کے سفراء سے مسجد نبوی کے فرش پر ملاقاتیں فرماتے اور عالمی سیاست کے امور پر فیصلہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تدبر و سیاست کا بنیادی ہدف رجال کار کی تربیت اور عالمی قیادت کے لیے ایک ایسی جماعت کا تیار کرنا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برپا کردہ انقلاب کو آپ ہی کے نہج پر آگے بڑھانے اور مستحکم بنانے اور سیاسی و اجتماعی زندگی میں اس کے مقتضیات کو بروئے کار لانے کے لیے ہر طرح اہل ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام اور انقلابی کام نے 3 بر اعظموں میں اپنی جڑیں مضبوط کر لی۔ انقلاب کی وسعت کے باوجود اس کی قیادت کے لیے رجال کار کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ تو بہرحال جو ہمیں اسلامی سیاست کے اندر جو خد و خال ملتے ہیں، اسلامی سیاست کے نبوی جو ہے سیرت کے روشنی میں اس کا کچھ خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب میں اس کے بعد سیاست کسے کہتے ہیں اور سیاست کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں، اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، اس کے سلسلے میں جو کتابیں میری نظر سے گزری ان میں یہ کتاب بڑی اس سلسلے میں مفید نظر آئی، جو اس عنوان کے تحت میں بڑی مرتب اور مفید نظر آئی۔ اس کتاب کا نام ہے دارالعلوم دیوبند اور سیاست۔ اس کتاب کے جو مصنف ہیں مولانا محمد اسحاق باجوڑی، ہمارے پڑوس کے ملک کے وہ مصنف ہیں، اور انہوں نے یہ کتاب مرتب کی ہے۔ پہلے تو اس میں دارالعلوم کی تاریخ بیان کی ہے
اور پھر دارالعلوم کے اکابر کی جو خدمات ہیں علمی اور تحقیقی اور حدیثی تفسیر وغیرہ کے حوالے سے ان خدمات کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد دارالعلوم کے اکابر کا جو ہے سیاست کے سلسلے میں کیا نظریہ تھا، کیا ان کی خدمات تھیں، اس کو پیش کیا ہے۔ تو اسی کتاب سے جو ہے زیادہ تر یہ اقتباسات لیے گئے ہیں جو آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، بغور آپ سماعت فرمائیں۔ ایک بات عرض کرنے سے پہلے، اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے، چونکہ صبح سے ہم لوگ مقالے سن رہے ہیں اور کبھی علمی تحقیقی مقالے سنتے سنتے طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، تو میں ایک آپ کے سامنے لطیفہ بھی سناتا ہوں جو حقیقت میں حقیقہ بھی ہے، لطیفے کے ساتھ وہ حقیقہ بھی ہے۔ کل کاشف العلوم حسلی کے اجلاس میں، اردو کا حقیقہ تو نہیں جی نہیں، حقیقت بھی ہے، حقیقہ نہیں ہے، حقیقت۔ حقیقہ بولتے ہیں وہ سر منڈاتے نا بچے۔ اچھا جی حقیقہ، جی حقیقت ہے، حقیقہ لطیفے کے عنوان پر حقیقہ، یعنی حقیقت کی بنیاد پر جو بات مبنی ہوتی ہے اسے حقیقہ کہتے ہیں، حقیقت۔ تو حضرت قاری کل کے پروگرام میں حضرت والا کی صدارت میں پروگرام ہوا کاشف العلوم کا دستار بندی کا مفتی رفیع اللہ صاحب کے یہاں، تو اس میں حضرت قاری محمد کلیم اللہ صاحب میرے جو استاد گرامی ہیں محترم، وہ ان کے میں بغل میں بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت کی عادت ہے لطیفے سناتے رہتے ہیں، تو حضرت نے ایک لطیفہ سنایا، حضرت نے لطیفہ سنایا کہ امیر شریعت حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، چونکہ لوگوں کو جو چٹکیاں لینی ہوتی ہیں علماء سے اور ان کا مذاق اڑانا ہوتا ہے، تو چٹکیاں لینے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے یا لاجواب کرنے کے لیے کسی نے ان سے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ مردے سنتے بھی ہیں کہ نہیں سنتے؟ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ حضرت نے کہا کہ بھائی میں 25 سال سے 3 سال سے خطاب کر رہا ہوں، مردے کیا یہاں زندے بھی نہیں سن رہے ہیں۔ حقیقت ہے نا۔ مولانا نور اللہ صاحب نے جو حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اقتباس نقل کیا کہ میں خطاب ان سے کرنا چاہتا ہوں جن کے اندر جو تازہ خون ہے، نیا خون ہے، ہو سکتا ہے کہ ان تازہ خون والوں کے جو ہے خون کے جو ہے جوش مارنے کی وجہ سے پرانے خون والے یعنی پرانے مسلمانوں کا خون بھی جوش مارے۔ تو اسی پر مجھے یہ واقعہ یاد آیا جو حضرت قاری صاحب کا بتایا ہوا کل ہی کا ہے، تازہ تازہ واقعہ انہوں نے سنایا، لطیفہ سنایا۔ تو حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں 25 سال سے 30 سال سے جو ہے لوگوں کو خطاب کر رہا ہوں، مردے کیا زندے بھی نہیں سنتے۔ پھر فرمایا کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے مجھے نہیں معلوم، مر کے دیکھ لو، سنائی دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پڑے رہو۔ خیر، مجلس کے اندر اب تازگی آ گئی، تو اس تازگی کو پیدا کرنے کے لیے میں نے جو ہے واقعہ آپ کے سامنے سنایا جو لطیفہ بھی ہے اور حقیقہ بھی ہے، یعنی ہم مردہ ہو گئے ہیں اور اب جسمانی سے زیادہ ہم جو ہے روحانی طور پر، قلبی طور پر مردہ ہو چکے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پھر سے اپنے دلوں کو جگائیں، اور جیسے کہ ابھی یہ واقعہ نقل کیا گیا کہ امت کے اندر جو کام کرنے والے ہیں وہ اہل قلوب ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کی محبت سے جن کے دل دھڑکتے ہیں، تڑپتے ہیں، اور جن کی محبت، جن کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جو ہے سمندروں کی موجوں کی طرح موجزن ہوتی ہے، انہی اللہ والوں سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی ایسے ہی پاکیزہ، نورانی، روحانی، تڑپنے والا اور چمکنے والا دل بنا دے، آمین۔ لفظ سیاست کسے کہتے ہیں؟ سیاست کے معنی کیا ہیں؟ سیاست ساسا یسوسو سیاستن، مجھے چشمہ لگا کر پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، دیکھنے میں آپ نظر نہیں آتے، لیکن پڑھنے میں مجھے چشمے کے بغیر پڑھنا پڑتا ہے۔ دور کی نظر میری کمزور ہے، قریب کی نظر میں الحمدللہ میں دیکھ لیتا ہوں۔ تو سیاست کا لفظ ساسا یسوسو سیاستن، قالا یقولو کے وزن پر مصدر کا صیغہ ہے۔ اس کا دوسرا مصدر ساسا یسوسو سوسن ہے جو قالا یقولو قولن کے وزن پر ہے۔ سوس کے معنی آتے ہیں ریاست، یعنی سیاست عربی لفظ ہے، اس کے معنی ریاست اور سرداری اور کسی امر کی نگرانی اور اس کو سر انجام دینے کے آتے ہیں۔ عام علماء اور اہل لغت تو اس کو عربی لفظ مانتے ہیں، لیکن علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق اصلاً یہ عربی لفظ نہیں بلکہ یہ ماخوذ ہے سی ایسا عجمی لفظ سے،
جس کے معنی ہے 3 قوانین۔ ذوالقرنین جو دنیا کا بادشاہ گزرا ہے، انہوں نے مملکت کے حصوں کو اپنے بیٹوں میں تقسیم کیا تھا اور ہر ایک کے لیے الگ الگ قانون وضع کیا تھا اور 3 قوانین بنائے تھے، اور سیاست کا لفظ اسی ایسا سے ماخوذ ہے، اس کے معنی ہے 3 قوانین۔ یہ لفظ سیاست کی لغوی تحقیق ہے، مزید تحقیقات ہیں، ان کو میں نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ لفظ سیاست حدیث شریف کے اندر بھی لفظ سیاست کا استعمال ہوا ہے۔ حدیث ہے ان اسماء قالت كنت اخدم الزبير خدمة البيت وكان له فرس وكنت اسوسه فلم يكن من الخدمة شيء اشد علي من سياسة الفرس كنت اقوم عليه واسوسه قال اي الراوي ثم انها اصابت خادما اي خادمة جاء النبي صلى الله عليه وسلم سبي فاعطاها خادما اي خادمة قالت کفتنی سیاست الفرس عنی مؤونته۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت زبیر ابن العوام کے نکاح میں تھی، وہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت زبیر کے گھر میں خدمت کیا کرتی تھی، خصوصاً ان کا گھوڑا تھا، اس کی دیکھ بھال میرے ذمے تھی اور اس کی دیکھ ریکھ میرے لیے تمام کاموں سے زیادہ مشقت والا کام تھا کہ میں اس کے چارے کا انتظام اور دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ راوی فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ غلام اور لونڈیاں ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک لونڈی حضرت اسماء کو عطا فرمائی، تو حضرت اسماء نے فرمایا کہ اب میں اس گھوڑے کی دیکھ بھال سے فارغ ہو گئی ہوں اور یہ اس باندھی میرے بوجھ کو اس نے ہلکا کر دیا ہے، اتار دیا ہے۔ تو اس لفظ حدیث کے اندر جو ہے کنت اسوسہ وکنت اقوم علیہ واسوسہ، اس حدیث شریف کے اندر سیاست کا جو لفظ آیا ہے وہ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی انتظام اور تدبیر کرنا، اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ سیاست کے اصطلاحی اور تعریفی معنی کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں، ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ میں عربی عبارت کو چھوڑ کر کے بلکہ عربی عبارت اس سلسلے میں پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی پیش کرتا ہوں۔ والسياسة هي للتآلف والاجتماع والتعامل على أسباب المعيشة وضبطها، والسياسة في اصطلاح الخلق وإرشادهم إلى الطريق المستقيم المنجي في الدنيا والآخرة على أربع مراتب۔ سیاست کہتے ہیں باہمی الفت و اجتماع اور معیشت کے اسباب اور انتظام میں ایک دوسرے سے تعاون کرنے کو۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ لوگوں کی اصطلاح کا انتظام اور ایسی صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کرنا جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہو۔ یہ جو آپ نے سیاست کی تعریف سنی، پھر سے ایک مرتبہ سنی ہے کہ سیاست کہتے ہیں باہمی الفت و اجتماع اور معیشت کے اسباب اور انتظام میں ایک دوسرے سے تعاون کرنے کو، اور حاصل اس کا یہ ہے کہ لوگوں کی اصلاح کا انتظام اور ایسی صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کرنا جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہو۔ جو یہ اصطلاحی تعریف ہے کیا آج کی سیاست کے اندر پائی جاتی ہے؟ یہاں صرف اس سیاست کے اندر صرف دنیا کو دیکھا جاتا ہے، آخرت میں آخرت کے بارے میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو اصل جو سیاست ہے وہ ہے جس کے اندر دنیا کی صلاح بھی دیکھی جاتی ہے، آخرت کی صلاح بھی، دنیا کی بھلائی بھی اور آخرت کی بھلائی بھی، دنیا کی کامیابی بھی آخرت کی کامیابی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، جو اس آیت شریفہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس کی جو ہے حقیقت سیاست کے اندر پائی جاتی ہے، اسلامی سیاست کے اندر۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے سیاست کی جو تعریف فرمائی ہے، میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ مخلوق کی کفالت کرنے کے ساتھ اللہ کے نائب ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنے کا نام سیاست ہے۔ یعنی سیاست دو چیزوں کا نام ہے، ایک حسب ضرورت اور حکمت، حسب ضرورت اور حکمت مخلوق کی کفالت اور اسباب زندگی کی تدبیر، اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ کے احکام کا نفاذ، ان دونوں کے مجموعے کا نام سیاست ہے۔ اب سنیے کہ شریعت کا سیاست کا شریعت سے کیا تعلق ہے۔ اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے، اس میں انفرادی اور اجتماعی احکام موجود ہیں، اس میں دین کے تمام اصولی شعبے، شخصی، اخلاقی، عدل، اقتصادیات اور سیاسیات سب جمع ہیں۔
جب اس میں انفرادی احکام عبادت وغیرہ موجود ہیں تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اس میں سیاسی اور معاشی احکام نہ ہوں؟ اسلام ایک کامل دین اور کامل شریعت ہے، اس کا تعلق زندگی کے تمام مسائل اور تمام حالات سے ہے۔ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں اس کی رہنمائی نہ ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ عبادات میں تو اس کی رہنمائی ہو اور انتظام حکومت اور اجتماعی سیاسی مسائل سے وہ بے تعلق ہو۔ یہ دین اسلام انتہائی منظم اور مکمل دین ہے۔ اس میں نماز کی سب بندی اور نظم کا حکم ہے۔ اس میں یہ حکم ہے کہ سفر یا جنگل میں 3 آدمی ہیں تو ایک کو ان میں امیر ہونا چاہیے۔ تو سفر جو ایک عارضی چیز ہے، اس میں امیر اور نظم ضروری قرار دی گئی ہے، تو اس دین میں سیاست اور نظم کے بغیر ملکی اور اجتماعی زندگی گزارنا کیسے روا ہو سکتا ہے؟ دین ایک مکمل شریعت اور ایک مکمل نظام حیات ہے۔ ایک طرف اس میں عبادت اور روحانیت ہے تو دوسری طرف قانون، حکومت اور سیاست بھی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا سیاست الا ما وافق الشرع، سیاست تو وہی ہے جو شریعت کے موافق ہو، یعنی جو سیاست شریعت کے موافق نہیں وہ سیاست کہلانے کے مستحق نہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سیاست کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شریعت کا اس سے کیا تعلق ہے سیاست کا؟ بس یہ سمجھنا کہ شریعت میں سیاست کا بیان نہیں اور اس بارے میں شریعت غیر کا محتاج ہے، اس طرح کا نظریہ شریعت کو ناقص سمجھنے کے مترادف ہے۔ اس طرح سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ تکمیل دین کے لیے کسی دوسرے رسول کے محتاج ہیں۔ اس طرح سمجھنا کم فہمی پر مبنی ہے، کیونکہ شریعت کامل و مکمل دین ہے، اس میں دوسرے احکام کے ساتھ ریاست کا بھی بیان ہے۔ صحابہ جو دین کو ہر اعتبار سے کامل اور مکمل سمجھتے تھے، انہوں نے اسی موقف کو اپنا کر انسانوں کے دلوں اور شہروں کو فتح کیا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ اصحاب علم اور اخلاق ذوق جانتے ہیں کہ سیاست عادلہ شریعت کا ایک اہم جز ہے، البتہ سیاست ظالمہ شریعت میں حرام ہے۔ اہل علم اور سمجھدار ان دونوں میں فرق جانتے ہیں، اور دونوں میں فرق نہ کرنا اور دونوں کو خلط ملط کرنا جاہلوں کا کام اور عمل ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، وہ سیاست کا شریعت سے کیا تعلق ہے اسے بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت قاری صاحب نے بڑی جامع بات ارشاد فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کے اصلاحی پروگرام 3 بنیادی اصول ہیں۔ نمبر 1 تعلیم احکام، نمبر 2 تزکیہ نفس یا تہذیب اخلاق، اور تیسرا اصول تنظیم اعمال اور تلقین حکمت ہے۔ عرف عام میں اول کا لقب شریعت ہے اور دوسرے کا طریقت اور تیسرے کا سیاست۔ ان تینوں سے دین مرکب ہے۔ اسلام میں ان تینوں کے بغیر چارے کار نہیں، اور نہ ایک کے بغیر دوسرے کی تکمیل ہوتی ہے۔ شریعت سے راہ معلوم ہوتی ہے، طریقہ سے اس راہ پر چلنے کی اخلاقی قوت پیدا ہوتی ہے، اور سیاست سے راہ کے روڑے صاف ہوتے ہیں اور سیاست کی رکاوٹیں دور ہوتی ہیں۔ ایک منزل تک پہنچنے کے لیے ان تینوں کا ہونا ضروری ہے اور معلوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر مسافت طے کرنا مشکل ہے۔ طاقت کا ہونا بھی ضروری ہے، اگر چلنے کی طاقت نہ ہو خود یا کسی کے ذریعے سے تو پھر مقصود تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ رکاوٹیں دور ہونا ضروری ہے، ورنہ پرخار اور پرخطر راستے سے جانا خطرے سے خالی نہیں۔ بس شریعت راہ ہے، طریقت راہ کی قوت ہے، اور سیاست تصفیہ راہ ہے۔ پھر حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تینوں کا آپس میں ربط اور تعلق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ طریقت کی بنیاد خلوت اور یکسوئی پر ہے، اور شریعت میں زیادہ جلوت اور تعلقات میں کثرت ہے۔ لوگوں سے گزر کر بلاد تک اس کا تعلق ہے، اور شریعت ان دونوں کے درمیان ایک رابطہ ہے، اس میں خلوت بھی ہے اور جلوت بھی ہے۔ اگر طریقت محض ہو اور خشک صوفیانہ مزاج ہو تو شریعت اور سیاست ساتھ نہ ہو تو اس خشک خلوت سے وحشت پیدا ہوتی ہے، اور اگر شریعت محضہ ہو، سیاست اور طریقت ساتھ نہ ہو
تو شدت پیدا ہوتی ہے، اور اگر سیاست کے ساتھ شریعت اور طریقت نہ ہو تو تکبر، جبر و ظلم نمایاں ہوں گے۔ اور یہ تینوں صفات وحشت یعنی لوگوں سے نفرت کرنا اور شدت اور ظلم و تکبر صفات کمال نہیں ہیں، اس لیے ان سب میں کمال ہونے کی شان جامعیت ہی سے پیدا ہو سکتی ہے کہ شریعت، طریقت اور سیاست تینوں میں اجتماع ہو، ان تینوں کو الگ الگ شمار نہ کیا جائے۔ اب یہ کہ اسلام میں دین اور سیاست کیا الگ الگ ہیں یا دین سے اور اسلام سے سیاست کا کوئی تعلق ہے، اس سلسلے میں حضرات اکابر نے کیا فرمایا ہے اس کو آپ ذرا سماعت فرمائیں۔ اسلام مکمل نظام حیات ہے۔ اسلام نے دین اور شریعت کو سیاست اور سلطنت سے الگ نہیں رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے مقنن بھی تھے اور حاکم سلطنت بھی تھے، معلم اخلاق بھی تھے، پیغمبر انقلاب بھی تھے، فاتح حکمراں بھی تھے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اسلام میں سیاست دین اور مذہب سے علیحدہ نہیں، اگر علیحدہ کیا جائے گا تو نہ حقیقی سیاست قائم رہے گی نہ حقیقی دیانت، اگر دیانت نہ ہو تو صرف سیاست سے جور و استبداد ہوگا، اور اگر سیاست نہ ہو تو صرف دیانت کمزور، بے کس اور بے بس ہو جائے گی۔ کوری سیاست سے دنیا کبھی امن و چین کا منہ نہیں دیکھ سکتی اور نہ ہی عالم بشریت کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ یورپ میں نہ سیاست محضہ کی کمی ہے اور نہ قوانین کی، پھر بھی وہاں انسانیت کی تباہ کاری، عداوتوں اور درندگی میں روز بروز اضافہ ہوتا جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں اگرچہ سیاست کی کمی نہیں لیکن کمی ہے دیانت کی۔ اسی طرح دیانت بلا سیاست کمزوری اور فتنوں کے راستوں پر گامزن ہوتی ہے۔ مشرقی اور مسلمانوں کے ممالک میں دیانت ہے لیکن سیاست کی کمزوری اور غلامانہ ذہنیت کی وجہ سے نئے نئے فتنے، الحاد، بدعات اور منکرات کی صورت میں پیدا ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر مغرب کی سیاست اس کے حق میں اس لیے مہلک ہے کہ اس کے ساتھ دیانت شامل نہیں، تو مشرق کی دیانت اس لیے کمزور اور غیر مستحکم ہے کہ اس کی پشت پر سیاسی طاقت نہیں۔ مغرب میں اگر فقدان سیاست سے مادی مصائب، مہلک امراض وغیرہ کا ظہور ہو رہا ہے، تو مشرق میں فقدان سیاست سے روحانی امراض، الحاد، بے دینی، بدعات وغیرہ کا ظہور ہو رہا ہے۔ اس لیے اسلام نے دین کی رہبانیت کو ختم کر کے اس کے ساتھ سیاست و سلطنت ملائی، اور سلطنت کی ملوکیت کو ختم کر کے اس کو دیانت اور خلافت الہیہ کا جامہ پہنایا، جس سے دیانت اور سیاست کا ایک حکیمانہ امتزاج ہوا۔ بہرحال اسلام میں مذہب اور سیاست الگ الگ نہیں، نہ مذہب سے الگ سیاست کوئی چیز ہے نہ سیاست سے الگ مذہب کوئی چیز ہے۔ اسلام میں جیسے دیانات مذہب کا جز اعظم ہے، اسی طرح سیاسیات میں بھی مذہب کا جز اہم ہے۔ پھر ان دونوں میں دیانت اصل اور مقصود بالذات ہے اور سیاست اس کے بقا اور استحکام کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اسلام نے جیسے دیانت کی 5 بنیادی اساسی چیزوں پر کلمہ توحید، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزے پر رکھی ہے، ایسے ہی سیاست کی بنیاد بھی 5 اصولوں پر قائم فرمائی ہے: جماعت، سماع، طاعت اور ہجرت و جہاد۔ دین ایک مکمل شریعت اور ایک مکمل نظام حیات ہے۔ ایک طرف اس میں روحانیت اور دیانت ہے تو دوسری طرف قانون، حکومت اور سیاست بھی ہے۔ اس کی پشت پر سیاست اور حکومت کی صورت میں قوت کا ہونا ایک لازمی چیز ہے۔ علامہ اقبال مرحوم فرماتے ہیں، بلکہ آگے بڑھتا ہوں میں، علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے گرامی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اسلام دین اور دنیا اور جنت ارضی و سماوی اور آسمانی بادشاہت اور زمین کی خلافت دونوں کی دعوت کو لے کر کے روز اول سے وہ پیدا ہوا ہے۔ اس کے نزدیک عیسائیوں کی طرح خدا اور قیصر دو نہیں، ایک ہی شہنشاہ علی الاطلاق ہے، جس کی حدود حکومت میں نہ کوئی قیصر ہے نہ کسریٰ۔ اس کا حکم عرش سے فرش تک اور آسمان سے زمین تک جاری ہے۔ وہی آسمان پر حکمران ہے، وہی زمین پر فرما روا ہے۔ اسلام کے سارے دفتر میں ایک حرف بھی ایسا موجود نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ قیام سلطنت اس دعوت کا اصل مقصد تھا، اور عقائد و ایمان، شرائع و احکام اس کے لیے بمنزل تمہید،
بلکہ جو کچھ ثابت ہے وہ یہ کہ شرائع اور حقوق و فرائض یہ اصل مطلوب ہے، اور ایک حکومت صالحہ کا قیام اس کے لیے وجہ اطمینان اور سکون خاطر کا باعث ہے، تاکہ وہ احکام الہی کی تعمیل بآسانی کر سکے۔ اس لیے حکم و اقتدار بھی ارزن مطلوب ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت حکومت و سلطنت اور دنیا کی سیاست ہے، یہاں تک کہ کتاب و نبوت کی دولت کے بعد اس کا درجہ ہے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی آپ سماعت فرمائیے۔ علامہ سید سلیمان ندوی، علامہ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اپنے بارے میں صراحت کے ساتھ بتا دینا چاہتا ہوں کہ زندگی کے کسی لمحے اور کسی وقفے میں بھی ان لوگوں میں نہیں رہا جو دین و سیاست کی تفریق کے قائل ہیں، نہ میں ان لوگوں میں ہوں جو دین کی ایسی تعبیر کرتے ہیں جس سے وہ زندگی کے ہر نظام اور حالات کے ہر سانچے میں خواہ وہ اسلام سے کتنا ہی ہٹا ہوا ہو فٹ ہو جائے اور ہر رنگ کی سوسائٹی میں جڑ جائے، اور نہ کبھی میرا تعلق اس گروہ سے رہا ہے جو سیاست کو قرآن کے شجر ملعونہ کا مصداق سمجھتا ہے۔ میں ان لوگوں کی اگلی صف میں ہوں جو مسلمان قوموں کی صحیح سیاسی شعور کے داعی ہیں اور ہر اسلامی ملک میں صالح قیادت کو بروئے کار دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں ان لوگوں میں ہوں جن کا اعتقاد ہے کہ دینی معاشرہ اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک دین کو اقتدار حاصل نہ ہو اور حکومت کا نظام اسلامی بنیادوں پر استوار نہ ہو۔ میں اس کا داعی ہوں اور زندگی کی آخری سانس تک اس کا داعی رہوں گا۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں۔ دین اور سیاست کی تفریق کی پرزور تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عیسائیت دین اور سیاست کی تفریق کا قائل ہے۔ وہ اس کا پرچار کرتی ہے کہ قیصر کو قیصر کا حق دو اور خدا کو خدا کا حق دو۔ عیسائیت میں دین اور سیاست کے آپس میں ربط و تعلق اور تبع و تعلق نہیں، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس نظریے کو سیکولر نظریہ کہا جاتا ہے، یعنی لا دینی غیر دینی نظریہ جو دین کے بارے میں نظام حیات کے قائل نہیں۔ اس طرح کا نظریہ حقیقت میں ایک طرح شرک کا نظریہ ہے، اس اعتبار سے کہ اس میں دین کو چند مخصوص عبادتوں کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کی حد تک معبود اور خدا مانتے ہیں اور سیاسی امور کا خدا دوسرا ہے۔ یہ نہیں ہے، یہ تو شرک ہے۔ مضبوط اور معتبر مسلمانوں نے ہمیشہ اس نظریے کو رد کیا ہے، اس لیے کہ اسلام جس کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے، اس میں اس طرح کے نظریے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام ضابط حیات ہے، زندگی کے تمام شعبوں، سیاست اور معاشیات کے احکام کے متعلق ہدایات اس میں موجود ہیں۔ اہل علم کی ذمہ داری ہے، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہم سب سے فرما رہے ہیں کہ اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ اس سیکولر نظریے کو رد کرنے کے لیے اپنا فریضہ ادا کریں کہ یہ سیکولر نظریہ کیا ہے، دین الگ ہے، سیاست الگ ہے، اس طرح جو ہے سیاست کو دین سے خارج کر کے منمانی کی جاتی ہے۔ اس نظریے میں آگے بڑھتے ہوئے، وقت کی چونکہ بڑی کمی ہے اس لیے آگے بڑھتے ہوئے سیاست میں علماء کو کیا رول ادا کرنا چاہیے، کچھ باتیں اکابر کی رائے کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سیاست سے علماء کا علیحدہ رہنا درست نہیں۔ مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جمعیت علماء ہند کے تاسیسی اجلاس میں علماء کو اقتصادی اور سیاسی میدان میں اجتماعی طور پر حصہ لینے پر زور دیا اور فرمایا کہ علماء کے لیے اقتصادیات اور شخصیات کی اصلاح کے وسیع میدان کھلے ہوئے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں کہ اقتصادیات اور شخصیات کی اصلاح کرنے میں علماء کی انفرادی حیثیت ہی مفید ہو اور انعقاد جمعیت اور اجتماعی طور پر کام کرنا اس میں خلل انداز ہو، بلکہ میں کہتا ہوں کہ انفرادی حیثیت کے اعتبار سے جمعیت علماء کی متفقہ طاقت زیادہ اصلاح کر سکتی ہے۔ اس طرح یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ اقتصادیات اور شخصیات کی اصلاح تو علماء کا فرض ہو اور سیاست سے علیحدہ رہنے کی انہیں ہدایت کی جائے۔
اور سیاسیات کو مذہبی دائرے سے خارج سمجھ کر ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیا جائے جو مذہبی معلومات پر چندہ عبور نہیں رکھتے۔ اب سیاست سے لا تعلقی کی بنیاد پر جو سیاست کے اندر گندگی پیدا ہو گئی ہے، اس کا شکوہ کرتے ہوئے ہمارے مشاہیر نے کیا فرمایا، ذرا اس کو بھی سنتے ہوئے چلیں۔ ہو گیا بول رہے ہیں میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ سیاست سے علماء کی لا تعلقی اور دوری پر مشاہیر نے جو شکوے کیے ہیں، دو تین میں حضرات کے اس پر یہاں پر باتیں نقل کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کی سیاست سے لا تعلقی اور دوری پر مورخ اسلام علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل فصل قائم فرمائی، جس میں انہوں نے دوری کے اسباب کی نشاندہی فرمائی، اور ایسا لگتا ہے کہ علامہ ابن خلدون علماء کی سیاست سے دوری پر نوحہ کناں ہیں اور شکوہ کر رہے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ علماء کو سیاسی میدان میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام کے اذہان علمی موجگافیوں، علمی تحقیقات اور عقلی اور فکری امور اور نظری چیزوں کی چہار دیواری تک محدود ہوتے ہیں۔ ان کو باہر کی دنیا کی سیاست کی خبر اور معلومات اور تعلق نہیں ہوتا۔ پھر کبھی چار دیواری سے باہر عملی طور پر قدم رکھتے ہیں تو پھر ان کا قدم پھسل جاتا ہے، ان سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں اور وہ اس وقت بڑی پریشانی اور مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو شکوہ کرتے ہوئے جو علماء سیاست سے لا تعلقی رکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یاد رکھیے، اگر ملک کے حالات سے ہم اگر اپنے کو کاٹ لیں گے اور جو گرم سرد ہوائیں چل رہی ہیں ان سے بے خبر ہو جائیں گے اور ہم کسی مکیف مکان میں رہنا شروع کر دیں گے جہاں نہ گرم جھونکا پہنچ سکے نہ سرد، تو ہم اپنے ساتھ بھی بدخواہی کریں گے اور اپنے دین کے ساتھ بھی۔ کوئی فرقہ ملک کی آبادی کا کوئی عنصر باقی عناصر سے کٹ کر نہیں رہ سکتا۔ مسلمانوں میں سیاسی شعور، الوعی السیاسی، شہری شعور اور الوعی المدنی پیدا کرنا ضروری ہے۔ حضرت شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ شاید یہ کہنے میں مبالغہ نہ ہو کہ ہمارا کام اس سلسلے میں اتنا ادھورا اور ناقص ہے کہ آج اگر بالفرض یہ کہہ دیا جائے کہ ساری حکومت تمہارے حوالے، تم حکومت چلاؤ، یعنی وزیر اعظم سے لے کر ادنا وزیر تک اور تمام محکموں کے اعلیٰ افسر سے لے کر چپراسی تک تم آدمی مقرر کرو، تو ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ایک دو روز میں نہیں، ایک دو ہفتوں میں نہیں، ایک دو مہینوں میں نہیں یا ایک سال میں صورتحال بدل دیں۔ ہمیں مسائل کا علم اور ان کی تحقیق نہیں، اور جب تک مسائل کی تحقیق نہ ہو اس وقت تک ان کو کیسے نافذ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اہل علم اس طرف متوجہ ہوں اور یہ ان کی ذمہ داری اور وقت کی اہم ضرورت ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ایک اقتباس حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس موقع پر نقل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جہاں علماء نے سب کچھ کیا لیکن زندگی کے حقائق سے امت کو روشناس نہیں کیا، اس ماحول میں اپنے فرائض کے انجام دینے کی انہوں نے تلقین نہیں کی کہ ایک اچھا شہری، ایک مفید عنصر بننے اور اس ملک کی قیادت حاصل کرنے کی اہلیت پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہاں، اس ملک نے ان کو اس طرح اگل دیا جیسے لقمہ اگلا جاتا ہے اور ان کو اگل کر کے باہر پھینک دیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی جگہ نہیں بنائی تھی۔ آج ہندوستان کے مسلمان ایک دانش مندانہ اور حقیقت پسندانہ دینی قیادت کے محتاج ہیں۔ آج اگر مسلمانوں کو 100% تہجد گزار بنا دیں، سب کو متقی اور پرہیزگار بنا دیں، لیکن ان کا ماحول ایک ایک لفظ سنتے جائیے اور دل کے کان سے سنتے جائیے۔ آج اگر مسلمانوں کو 100% تہجد گزار بنا دیں، سب کو متقی اور پرہیزگار بنا دیں، لیکن ان کا ماحول سے کوئی تعلق نہ ہو، نہ وہ یہ جانتے ہوں کہ ملک کدھر جا رہا ہے، ملک ڈوب رہا ہے، ملک میں بد اخلاقی طوفان اور وبا کی طرح پھیل رہی ہے، تو ملک میں مسلمانوں سے نفرت پیدا ہو رہی ہے، تو تاریخ کی شہادت ہے کہ پھر تہجد 5 وقت کی نمازوں کا پڑھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ نے دینداروں کے لیے اس ملک میں جگہ نہیں بنائی اور ان کو ملک کا بے لوث، مخلص اور شائستہ شہری نہیں ثابت کیا، جو ملک کو بے راہروی سے بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور ایک بلند کردار پیش کرتا ہے،
تو آپ یاد رکھیے کہ عبادات، نوافل اور دین کی علامتیں اور شعائر تو الگ ہیں، وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ مسجدوں کا باقی رہنا بھی مشکل ہو جائے۔ اگر آپ نے مسلمانوں کو اجنبی بنا کر اور ماحول سے کاٹ کر کے رکھا اور زندگی کے حقائق سے ان کی آنکھیں بند رہیں اور ملک میں ہونے والے انقلابات، نئے بننے والے قوانین، عوام کے دل و دماغ پر حکومت کرنے والے رجحانات سے وہ بے خبر رہے، تو پھر قیادت تو الگ رہی، جو خیر امت کا فرض منصبی ہے وہ اپنے وجود کی حفاظت بھی مشکل سے کر سکیں گے۔ میں ان باتوں پر ہی اپنے مقالے کو ختم کرتا ہوں، کافی وقت ہو چکا ہے، میں نے اپنا سارا کافی وقت آپ سے لے لیا ہے۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم جو چاروں پانچوں مقالات پیش کیے گئے ہیں ان پر بصیرت افروز گفتگو فرمائیں گے، ہم سب توجہ کے ساتھ سنیں۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ جس کو جس موضوع سے تعلق ہے اور جس موضوع سے دلچسپی ہے اس موضوع کے سلسلے میں آگے وہ آئیں اور اپنی اپنی خدمات کو وہ حضرت والا کے سامنے پیش فرمائیں، تاکہ ان کی ایک جماعت بنائی جائے اور ان کے کام کے سلسلے میں یہاں حضرت والا رہبری فرمائیں گے۔ اس لیے جن کو جس موضوع سے کوئی بھی کسی بھی طرح کی دلچسپی ہے وہ اپنی دلچسپی کو جو ہے اس مجلس کے آخر میں پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ہم حضرت والا کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے سیاست کا صحیح مفہوم و تعارف، اس کی اہمیت و ضرورت، دین اسلام سے اس کا ربط و تعلق اور اسلام میں اس کا مقام و مرتبہ اور علماء کی اس کی ذمہ داری، ان ساری باتوں کو بڑی تفصیل سے ہمارے سامنے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کا سایہ ہم پر تاج عافیت و سلامتی کے ساتھ قائم و دائم فرمائے۔